فروخ اور ڈاکٹر مہوش، میں خدیجہ کو اس پر خراج تحسین اس لیے پیش کروں گی کہ ابھی ایک ریسنٹ جب ہماری ابڈکشن ہمارے سامنے آئی تو تقریباً کوئی رات کے 11:30 بجے تھے. آئی جسٹ کال خدیجہ اینڈ آئی سیڈ بیٹا پلیز آپ اس کو دیکھ لو گے، اور شی از سو کمیٹڈ کہ اس نے مجھے صرف کہا کہ عالیہ باجی آپ ان کا نمبر میرے سے شیئر کر لیں اور میں فوراً یہ صبح ہی بی ایس فائل کر دوں گی. دیکھیں میں یہ مشکل وقت جب ایسے لوگ ہوں نا تو کٹ جاتا ہے. جب مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں نا کہ آپ سوشل میڈیا کی تعریف کیوں کرتی ہیں اور آپ اس کو آن کیوں کرتی ہیں، تو میں آج آپ کو بتا دوں، یہ سعدیہ کو اب اس کا اندازہ انشاءاللہ تعالی یہ فیملی جو ہے نا یہ اور سٹرونگ ہو کر نکلے گی، اور ہمارے بھائی یہ لوگ بہت جلد واپس اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب یہ وقت آتا ہے نا تو بس ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ تھم گیا ہے، اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ کون سے لوگ ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے تھے، اور یہی اسی پی ٹی آئی آفیشیل ہم اسے آن کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بہت بولتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں، تو کریں گے نا سوال، کیونکہ باشعور عوام ہے. وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں آپ قیمے والے نان کے اوپر بریانی کے اوپر ووٹ بھی لیتے تھے اور ان کی سوچ پہ بھی پہرا لگاتے تھے. یہ شعور وزیر اعظم خان نے دیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے دیا ہے، اور اسی لیے جتنی فسادیت ہے وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ہو رہی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھا جاتا ہے جو بہادری سے اس وقت کو کاٹتے ہیں، اور یہ ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت بہادر ہیں، کیونکہ پوری پاکستانی عوام بہادر ہو چکی ہے. دیکھیں آج کے دن کا مہوش اور فروخ میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گی، اور ان لڑکوں کا اس لیے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کا جرم کیا تھا؟ سوال اٹھانا. ان کا جرم کیا تھا؟ کہ یہ سوچتے بہت ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ یہ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ چپ نہیں بیٹھ سکتے. آپ ان کے نظریے کو، آپ ان کے جنون کو، آپ ان کی آواز کو روک نہیں سکے، تو آپ کو ریاستی غنڈہ گردی کر کے ان کو اغوا کرنا پڑا. اور آج بھی جو آپ نے عدلیہ کو یرمغال بنا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے اپنے پیاروں سے دور ہیں. لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ عوام، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بھائی اس خوف کے بت کو توڑ چکے ہیں. کل رات جب ہم ایک پرامن ریلی کا یوم پاکستان کا اناؤنس کر رہے تھے تو ہمیں اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت اتنی بوکھلا جائے گی کہ یہ راتوں کو سب کے گھروں پر ریڈ کرے گی. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں آج پنجاب نکلا ہے، ان جبری گمشدگیوں کے خلاف نکلا ہے، اپنے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے نکلا ہے، اسیران کی رہائی میں اپنی بہنوں کو، یہ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ جب تک ہمارے یہ بھائی گھر واپس نہیں آئیں گے ہم میں سے کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا. اچھا عالیہ، آپ نے 23 مارچ کا کہا، ظاہر ہے کے دن قرارداد پاکستان رکھی گئی تھی، ایک آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور کیونکہ یہ لوگ بھی حقیقی آزادی کے وہ سپاہی ہیں جو عام لوگ ہیں، اس وقت بھی عام پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالا تھا پاکستان کی آزادی کے لیے. آج بھی وہ عام پاکستانی اور ان کی فیملی تک جو ہے وہ کھڑی ہیں مضبوط ارادے کے ساتھ. تو آپ نے جس طریقے کا کہا کہ جو آج پاکستان نکلا ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں، کسی کے اگر قتل کے لیے آواز اٹھائے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی گولیاں چلا دی جاتی ہیں. تو آپ تو گراؤنڈ پہ ایکٹیو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ پہ لوگوں کو جذبہ. کیا یہ فسائیت ریاستی کیا یہ اثر کر رہی ہے؟ کیا یہ تدبیر بھی ان کی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے جوان ہتھکڑیوں کو چوم کر باہر آ رہے ہوں اور آپ کی بہنیں پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے پریزن وین سے نکلیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر تو جو ڈرانے والے تھے انہیں خود ڈر جانا چاہیے.
आपने बलूचिस्तान की हालत देखी है, चले पंजाब को तो छोड़ देना, पंजाब में तो जो जुल्म पिछले 3 साल में सहा है, सदियों से बलूचिस्तान सह रहा है. लेकिन क्या आज आपको नहीं लगता कि हम खुद उस तकलीफ से गुजरे हैं, हम बलूचिस्तान की तकलीफ को समझ रहे हैं. आज हम मिसिंग पर्सन्स की तकलीफ को समझ रहे हैं. आज हम माहरंग पे लगे हुए एमपीओ को समझ रहे हैं. आज हम जब उनकी लाशें उठाई गई उनके पास से और वहां जवान और बच्चों को घसीटा गया पुरअमन धरने पर, तो क्या हम सोगवार नहीं हुए? मुझे लगता है दर्द का रिश्ता जो होता है ना महविश, वो बहुत बहुत ज्यादा देरपा भी होता है और वो सबको एक फैमिली की तरह जोड़ देता है. पता है मायूसी मुझे कभी भी नहीं हुई. इसलिए मायूसी नहीं हुई कि हमारी ट्रेनिंग हमेशा वजीर आजम इमरान खान ने की, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, और उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया कि आपने आखिरी बॉल तक खेलना है. तो मैं आपको इतना बता दूं कि डर मानी नहीं रखता, खौफ मानी नहीं रखता, इनका जुल्म मानी नहीं रखता. तकलीफ सिर्फ मुझे उन लोगों के लिए होती है. आज भी 700 तकरीबन हमारा जो कारकुन है वो इस वक्त अटक या जेलम की जेलों में है, और एक मुकदमे में नहीं, 7-8 मुकदमों के ऊपर. ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स और कई, अभी मैं आपको यकीन माने, मैं आपको बताऊं कि कई लोग डर के मारे अपनी कहानियां बयान नहीं करते. कहानी बयान करने के लिए भी सादिया जैसी हिम्मत चाहिए और हमारी बहनों और बेटियों जैसी हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैंने अब ये देखा है कि अक्सर फैमिलीज ये समझती हैं कि अगर आप चुप कर जाएंगे तो आपके प्यारे वापस आ जाएंगे. लेकिन इसी हवाले से मैं चाहता हूँ, आपने सादिया का भी जिक्र किया, एक और हमारे एक्टिविस्ट भी हैं अली हसन, उनको भी पकड़ा गया था. तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उसके बारे में हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा एक वीडियो है, हमारा एक पैकेज है कि वो भी हम देख लें, ताकि उनके भी एक दोस्त हैं, ताकि उनकी भी हम उनको जिस वीडियो उनकी गिरफ्तारी का बाइस बनी, उनको एयरपोर्ट से, वो गल्फ से ट्रैवल कर रहे थे और उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, और उनका जो गुनाह है वो, उस गुनाह की वीडियो जो है वो हमारे स्टूडियोज प्लीज. खान साहब कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे भी ना समझना की कोशिश भी करते हैं. अब टिकटॉक इज अ सर्टेन प्लेटफॉर्म जिसमें थोड़ा सा तंज या मज़ाक या इसके वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, सब लोग एक दूसरे के साथ करते हैं. अब इसने थोड़ी सी एक वीडियो बनाई जो कि आम पॉलिटिकल कल्चर हमारे या पंजाब के कल्चर में एक है इस तरह, इट्स नथिंग, थोड़ा सा उसके बंदा हंस लेता है, उसको दरगुजर कर लेता है. एक ओपिनियन है और जो कि यकीनन नज़मा बुखारी की किसी स्टेटमेंट पे आया होगा. बस वो वही वाली बात है, उनके टॉमी को टॉमी कह दिया तो टॉमी को पसंद नहीं आई ये वाली बात. नज़मा बुखारी तो है भी ऐसी शख्सियत, तो मतलब क्या करे, उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता. तो उसमें बज़ाका खेल स्टेटमेंट देना बंद कर दें, ये वाली क्रिटिसिज्म खुद ही बंद हो जाएगी. हमें ज्वाइन किया है अली हसन तूर के फ्रेंड सरदार साहब ने.